سورة الصافات تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على نوح في العالمين۔ إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى عذاب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين إنهم ضلوا عن سبيل النجاة شرع يبين ذلك مفصلا وذكر نوحا عليه الصلاة والسلام وما لقي من قومه من التكذيب وإنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدة لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم وكلما دعاهم ازدادوا نفرة فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فغضب الله تعالى لغضبه عليهم۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پچھلی آیات میں اجمالی طور پہ فرمایا تھا وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، کہ اکثر الاولین جو پہلے گزر چکے ہیں انہم ضلوا عن سبیل النجات، کہ وہ صحیح راستے سے ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے، نجات کا رستہ چھوڑ بیٹھے۔ شرع یبین ذلک مفصلا، وہ اجمال تھا، اس کی اللہ تبارک و تعالی تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ فذکر نوحا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ بیان فرمایا۔ وما لقي من قومه من التكذيب، اور نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف سے جو تکذیب جو سامنا کرنا پڑا، وَإِنَّهُ لَمْ يُؤْمِنْ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَلِيلُ، نوح علیہ السلام کی قوم میں بہت تھوڑے تھے جو ایمان لائے، حالانکہ معطول المدتی بڑی لمبی مدت حضرت نوح علیہ السلام نے ان میں گزاری۔ لبث فیہم 1000 سنة الا 50 عاما، یعنی آپ نے 1000 کم 50 سال یعنی 950 سال آپ نے ان میں دعوت میں گزارا۔ فلما طال علیہ ذلک، جب یہ مدت بہت ہو گئی، واشتد علیہ تکذیبہم، اور قوم کا جھٹلانا اور تکذیب آپ کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن گئی۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعاہم،
جب بھی ان کو دعوت توحید دی ازدادوا نفرتن، وہ اور نفرتوں میں بڑھ گئے اور انکار میں بڑھ گئے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ میں عاجز ہوں، یا اللہ میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما۔ فغضب اللہ تعالی لغضبہ علیہم، اب اللہ کی ناراضگی آ گئی حضرت نوح علیہ السلام کے ناراض ہونے کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں بہت انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ تقریباً 25 انبیاء ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں نام لیا ہے باقاعدہ، اور باقی جو ہے وہ اجمالا۔ پھر ان میں بعض انبیاء کے واقعات کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور بعض انبیاء کے واقعات کو اللہ نے مختصر اور اجمال سے بیان کیا، اور سب سے زیادہ تفصیل سے بیانات جو آئے ہیں وہ سیدنا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان پیغمبروں کے واقعات کو اللہ نے بڑا کھول کھول کے بیان کیا ہے اور متعدد صورتوں میں بیان کیا۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کرنے کا جو مقصد ہے یاد رکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اس بات نبوت و رسالت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ بھئی حضور کو نوح علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں کیا خبر؟ نوح علیہ السلام تو ہزاروں سال پہلے گزر گئے، تو اب اگر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی خبر دیں، یوسف علیہ السلام کی خبر دیں، موسیٰ علیہ السلام کی خبر دیں، تو صاف بات ہے کہ اللہ نے اپنے نبی پہ وحی بھیج کے خبر دی ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ سچے رسول، ورنہ کیسے خبر دیں؟ کیوں اس زمانے میں نہ تو کوئی کتابیں ہیں، نہ اور کوئی مواصلات و اتصالات کے ذرائع ہیں، نہ اس زمانے میں کوئی ایسے میوزیم ہیں، لائبریریاں ہیں جہاں کتب سابقہ ملتے ہوں۔ تو اب اتنے اور ایسے واقعات بیان فرمائیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود ان کی کتابوں میں موجود ہیں، تو یہ دلیل ہے صداقت کی اور دلیل ہے نبوت و رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے بھی اللہ نے قرآن میں بڑے بڑے انبیاء کے قصے بیان فرمائے۔ اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ ان واقعات کے بیان کرنے میں تسلی ہے، تسلیۃ لقلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقلوب المؤمنین، حضور کے دل کے لیے اور ایمان والوں کے لیے تسلی ہے کہ میرے محبوب آپ غم نہ کریں۔ ہر پیغمبر کے ساتھ یہی ہوتا ہے، جیسے آج آپ کی قوم تکذیب کر رہی ہے اسی طرح نوح علیہ السلام کی بھی تکذیب کی، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی، تو نئی بات تو ہے نہیں۔ اور جیسے ان پیغمبروں نے صبر فرمایا، برداشت کیا، آپ بھی صبر فرمائیں۔ تو حضور کے دل کے لیے تسلی ہے کہ آپ نہ پریشان ہوں، آپ نہ غم میں پڑیں کہ دیکھیں آپ کی قوم کیوں جھٹلاتی ہے۔ یہ تو ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا اور قیامت تک ہوتا رہے گا کہ جب بھی کوئی حق والا آئے گا اس کو جھٹلایا جائے۔ تو دوسرا فائدہ ان واقعات کے بیان کرنے میں یہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ علماء کرام نے جو ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ عبرت ہے کہ ہم غور کریں کہ نوح علیہ السلام کی قوم جب آپ کی تکذیب کی، ایمان نہ لائے، استہزاء کیا، آپ کو ایذا پہنچایا، تکلیفیں پہنچے، انجام کیا ہوا؟ انجام ہلاکت کے، دنیا میں بھی غرق ہو گئے اور آخرت میں بھی عذاب۔ تو اگر آج ہم بھی
اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب کی تکذیب کریں گے، ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارا بھی، کیونکہ یہ تو سنت اللہ۔ تو ان واقعات میں ہمارے لیے عبرت بھی ہے، موعظت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور آنکھیں کھول دینے کے لیے واقعات ہیں، کافی ہے۔ اور تیسری بات اس واقعات کے بیان کرنے میں اللہ کے قرآن کی جامعیت اور صداقت پر بھی دلیل ہے کہ قرآن نے جو خبر دی ہے، دیکھیں نا، آج زمانے میں، آج دنیا میں بڑے وسائل ہیں، آج لوگوں کے پاس بڑے وسائل ہیں، لوگ زمین کو کھود کے نیچے جا رہے ہیں، لوگ خلاؤں میں اسٹیشن بنا رہے ہیں، لوگوں نے بڑی بڑی ایجادات کی ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ لہروں کے ذریعے آواز منتقل ہو جائے، لہروں کے ذریعے تصویر منتقل ہو جائے۔ تو جب اتنا ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے تو کسی ایک خبر کے بارے میں تو کہتے کہ جناب یہ غلط ہے۔ جب ان کا علم اتنا آگے بڑھ گیا کہ یہ آثار قدیمہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، یہ موہنجو دڑو کے آثار بھی ڈھونڈ رہے ہیں، یہ اہرام مصر کے آثار بھی ڈھونڈ رہے ہیں، یہ پرانی فراعنہ کی ممیاں بھی ڈھونڈ رہے ہیں، یہ پرانی تحریریں اور کتابیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں، یہ ڈائنوسار جیسے حیوان کے پرانے انجر پنجر بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اگر جو قرآن میں خبر ہے غلط ہوتی، یہ خاموش رہتے؟ یہ تو ایک طوفان کھڑا کر دیتے کہ جناب یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو آج تک اگر قرآن کے ان واقعات کی کوئی تردید کرنے کی جرت نہیں کر سکا تو ثابت ہو گیا کہ اللہ کا قرآن سچا ہے، اور اللہ کا قرآن وحی منزل من اللہ ہے۔ اللہ کا قرآن بھی سچا، اللہ کا نبی بھی سچا، اللہ کا دین بھی سچا، کہ آج تک دنیا اس کی کوئی تردید، یعنی ایک آواز نہیں اٹھی جیسے کہا ہوگا جی حضور پاک نے جو خبر دی ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، نعوذ باللہ، یہ غلط ہے۔ بنو اسرائیل کے بارے میں آج دیکھیں یہودیوں کے پاس پورے عالم کا لیور آف اکانومی ہے، پوری دنیا کے اقتصادیات کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں، پوری دنیا کا سونا، پوری دنیا کا ڈائمنڈ، پوری دنیا کا تیل، پوری دنیا کی کرنسی سب ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ان کے پیغمبر کے بارے میں کوئی بات غلط ہوتی وہ خاموش رہتے؟ جو لوگ وہ 100 سال آنے والے دنوں کے منصوبے بنا رہے ہیں، جن لوگوں نے چاند سے مٹی اٹھا کے بھی تحقیق کر لی ہے کہ جناب چاند پہ جو مٹی ہے اس میں یہ پایا جاتا ہے، جن لوگوں نے اتنا یعنی جدید علوم سے ترقی کی ہے کہ جناب فلاں سیارہ جو ہے قابل رہائش ہے یا قابل رہائش نہیں ہے، جنہوں نے اتنی تحقیق کر لی ہے کہ جی اتنا اونچا جانے کے بعد آکسیجن کم ہو جاتی ہے، جنہوں نے زمین میں ڈرلنگ کر کے میلوں تک نیچے چلے گئے ہیں اور نیچے سے جا کے انہوں نے جناب ہیرے نکالے ہیں، الماس نکالے ہیں، پتھر نکالے ہیں، معدنیات نکالی ہیں، جنہوں نے زمین کو ڈرل کر کے پیٹرول نکالے ہیں، ڈیزل نکالے ہیں، تیل نکالے ہیں، گیس نکالے ہیں، یہ قوم خاموش رہتی؟ لیکن ماننا پڑتا ہے کہ اللہ کا قرآن حق ہے، باقی جن کے دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں وہ نہیں مانیں گے، نہ مانیں۔ ایمان نہ لانا الگ بات ہے لیکن جھٹلا تو نہیں سکے۔ اسی لیے حدیثوں میں موجود ہے کہ قریش مکہ کے کچھ سرداروں نے احبار یہود سے یعنی یہودیوں کے علماء سے رابطہ کیا کہ آپ ہمیں کوئی بتلائیں کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں کہ نہیں۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ سچے نبی ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودی سب جانتے تھے، نصارہ سب جانتے تھے، علماء حتیٰ کہ اس دور میں تو کاہن اور راہب جو ہے نا جی وہ بھی جانتے تھے۔ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عمر جو ہے یہ 2 سال کم ہیں، چھوٹے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی خدیجہ کا مال تجارت لے کے شام کی طرف جا رہے تھے تو ابو بکر بھی ساتھ تھے. اس وقت ابھی تک اسلام نہیں آیا، وحی نہیں اتری، قرآن نہیں اترا، حضور کی عمر ابھی تو شباب ہے. راستے میں جا کر جب ایک جگہ منزل پہ قیام کیا، کتابوں میں موجود ہے کہ اس جگہ پر ایک بیری کا درخت تھا، سدرہ. ایک بیری کا درخت تھا اور قافلہ روک دیا گیا، سامان اتار دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کر اس بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا تھا کہ یہاں ایک بہت بڑا راہب ہے، بہت بڑا کاہن ہے. وہ ان کو ملنے کے لیے ویسے چلے گئے. جب ان کو جا کر ملے اور وہ باہر نکلا اپنے معبد سے، اپنی عبادت گاہ سے، حضرت ابو بکر کو ملا اور استقبال کیا. وہ سنتا تھا ابھی ابو بکر بہت بڑے تاجر ہیں مکہ کے، اور دور سے اس نے دیکھا کہ ایک بیری کے درخت کے نیچے ایک انسان بیٹھے ہیں. تو اس نے ابو بکر سے پوچھا کہ من ھذا الرجل الذی تحت ظل السدرۃ، یہ بیری کے درخت کے نیچے کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ بیری کے درخت کے نیچے بیٹھنے والے جو ہیں یہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، قرشی ہاشمی ہیں، تجارت کے لیے مکے سے چلے ہیں، میرے ساتھ شام کو ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا ابو بکر بات یہ ہے کہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ واللہ انہ لنبی، یہ اللہ کا نبی ہے. ابو بکر کہتے ہیں میں نے کہا کیسے آپ کو پتہ چل گیا؟ آپ بات ہی نہیں کی، ملے ہی نہیں، دور کریں. اور نے کہا ما جلس تحت هذه ظل هذه الشجرة الا عیسیٰ، اس درخت کے سائے میں حضرت عیسیٰ بیٹھے تھے یا اس کے بعد آخری نبی بیٹھے گا جو خاتم الانبیاء ہوگا. یہ نبی فلازمہ ابو بکر، اب ابو بکر اور بھی زیادہ حضور کے قریب ہو گئے. سفر میں، حضر میں، ہر مقام پہ بالکل یوں ہو گئے کہ یک جان دو قالب ہو گئے. کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں ابو بکر ساتھ نہ ہو. اسی لیے جب حضور پہ وحی اتری ہے نا تو سب سے پہلے ایمان لانے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے. اور یہ شان بھی صرف سیدنا ابو بکر کو ملی ہے. یاد رکھ لیں کہ حضرت ابو بکر بھی مسلمان اور آپ کا ابا ابی قحافہ جو ہے وہ بھی مسلمان. ابی قحافہ تو کنیت ہے، عثمان نام تھا ان کا، اور آپ کی والدہ کنیت ام الخیر ہے، نام سلمہ تھا، وہ والدہ بھی مسلمان. اسی طرح آپ کے باپ کی والدہ جو ہے یعنی حضرت ابو بکر کی دادی وہ بھی مسلمان. بعض علماء نے اس کا نام قیلہ لکھا ہے. اور حضرت ابو بکر کی بیوی بھی مسلمان، پہلی بیوی قتیلہ وہ بھی مسلمان. حضرت ابو بکر کی اولاد بھی مسلمان. یعنی یہ مقام کسی صحابی کو نہیں ملا ہے حضور کے صحابہ میں سے کہ آپ کی پوری جد امجد یعنی باپ مسلمان، ماں مسلمان، دادی مسلمان، اولاد مسلمان، بیوی مسلمان. یہ مقام جو ہے صرف ابو بکر کو ملا ہے. اور چونکہ وہ بار بار مشاہدہ کر چکے تھے اور انہیں یقین کامل تھا، بس حضور اعلان فرماتے گئے اور ابو بکر مسلمان. اس کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ پہلے جان چکا تھا کہ آپ سچے نبی ہیں. تو اسی طرح قریش مکہ نے
جب احبار یہود سے رابطہ کیا اس وقت بڑے بڑے ان کے علماء عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن سوریہ، ان کے بڑے بڑے سردار کعب ابن الاشرف، عبداللہ ابن ابی، یہ بڑے لوگ تھے ان کے یہودیوں کے جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، اور ان کے بڑے بڑے قلعے تھے۔ کعب ابن الاشرف کے قلعے کی تو دیواریں ابھی تک بھی موجود ہیں، مدینہ منورہ میں ابھی تک وہ آثار موجود ہیں۔ یہ بڑے قبائل تھے، بنو نذیر تھے، بنی قریظہ تھے، بنی قینقاع تھے، یہ 3 قبائل جو ہیں بڑے قبائل تھے، اور یہ مدینے میں آباد تھے۔ ان کے پھر اوس اور خزرج سے تعلقات تھے۔ تو انہوں نے مکے والوں کو کہا کہ دیکھو ہم تمہیں 3 سوال بتاتے ہیں، یہ 3 سوال جو ہے جا کر حضور سے پوچھو۔ اور سوال بھی انہوں نے ایسے کیے کہ اور یعنی امتحان بنا دیا۔ سوال ایسا ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا یہ 3 سوال ہیں، اگر تینوں کے جواب دے دیں پھر بھی نبی نہیں ہے، اور تینوں سوالوں کے جواب نہ دیں تو پھر بھی نبی نہیں ہے، اور اگر 2 کے جواب دیں اور 1 سوال کا جواب نہ دیں پھر آپ سچے نبی ہیں۔ انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مرروح، روح کیا چیز ہوتی ہے، اور جن نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی ان کا کیا قصہ ہے، اور جو بادشاہ مطلع الشمس جہاں سے سورج کے نکلنے کی ابتدا ہوئی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ابتدا تو ہے نا، اسی لیے مشرق جو ہے وہ مشرق کا وہ مقام، اب تو ٹھیک ہے ہر شہر کی ہر ملک کی اپنی مشرق ہے، ہر موسم کی اپنی مشرق ہے، لیکن اصل جو مشرق ہے مطلع الشمس، مطلع الشمس ہر ملک میں ہوتا ہے، معنی یہ ہے کہ وہ جہاں سے اللہ نے سورج کو حکم دیا اور ابتدائی طور پہ طلوع ہوا، اور وہی وہ یاجوج و ماجوج قوم ہے۔ اور اسی طرح مغرب الشمس جہاں سب سے پہلے جا کے سورج غروب ہوا، یاد رکھیں کہ سورج کا طلوع بھی ہے غروب بھی ہے ہر ملک کے لیے، ورنہ سورج ہر حال میں کہیں طلوع ہے کہیں غروب ہے کہیں طلوع ہے، وہ ہر حال میں چل رہا ہے۔ والشمس تجری بمستقر لها۔ اب ہمارے لیے غروب ہے لیکن دوسری جگہ طلوع ہے، جب ہمارے لیے طلوع ہوگا کسی جگہ غروب ہوگا۔ اب دیکھیں نا مثلا ہمارے اور ہانگ کانگ کے درمیان 5 گھنٹے کا فرق ہے، ہمارے اور یورپ کے درمیان 6 گھنٹے کا فرق ہے، ہمارے اور امریکہ کے درمیان 12-13 گھنٹے کا فرق ہے، بعض سٹیٹ میں ہمارا اور ان کا 14 گھنٹے کا فرق ہے، وہ تو پورے ایک دن رات کا فرق ہے نا۔ اللہ کا نظام دیکھ کے آدمی حیران ہوتا ہے۔ آپ رات کو 1 بجے کی فلائٹ سعودی ایئر لائن کی پکڑے نا لندن جانے کے لیے، ہیتھرو ایئرپورٹ پہ جب آپ اتریں گے تو ابھی فجر کی نماز نہیں ہوئی ہوتی، حالانکہ آپ نے 7 گھنٹے کی فلائٹ لی ہے، 7 گھنٹے بھی گزر گئے لیکن ابھی صبح بھی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ وہ جو وقت کا ڈفرینس ہے وہ آپ کو فائدہ دیتے ہیں، آپ کا ٹائم بچ گیا، صبح کی نماز آپ وہیں پڑھیں، ورنہ یہاں تو 3 گھنٹے کے بعد صبح ہو گئی نا۔ بھائی 1 بجے جب فلائٹ چلے گی تو اب یہاں آپ کو پتا ہے کہ صبح جو ہے تقریباً 4:10 پہ اذان ہو جاتی ہے فجر کی۔ تو یہ جو فرق ہے الگ بات، مانا ہے اول مطلع الشمس مغرب الشمس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لمبا واقعہ ہے، آخر حضور نے ان کو جب اللہ نے وحی بھیجی سورۃ الکہف نازل کی، حضور نے ان کو بلا کے بتلایا کہ اصحاب الکہف کا یہ واقعہ ہے، اور وہ بادشاہ جو مشرق اور مغرب وہ ذوالقرنین تھا، باقی جو تیسرا سوال ہے روح کے بارے میں وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب انہوں نے بتلایا یہودیوں نے کہ نبی تو ہے پھر اسے، کیونکہ روح کے بارے میں اللہ نے علم کسی کو نہیں دیا ہے۔
کوئی نہیں جانتا ما سوا اللہ کے، امر ربی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی امتحان ہوتا تھا، تو اللہ نے سورۃ الکہف میں باقاعدہ اصحاب کہف کا تفصیل سے ذکر کیا، اللہ نے ذوالقرنین کا تفصیل سے ذکر کیا، اللہ نے روح کے بارے میں ایک آیت میں فرما دیا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں پیغمبروں کے واقعات لکھے تاکہ رسالت و نبوت کی بھی تصدیق ہو اور ایمان والوں کے لیے بھی عبرت ہو کہ ان کی انجام کو دیکھ کے ڈریں کہ اگر ہم نے بھی تکذیب کی تو ہمارا کیا حال ہے۔ اور یاد رکھو تکذیب اور اعراض جو ہے اس کے مراحل ہوتے ہیں، یاد رکھیں ہمیشہ۔ ایک اعراض ہے کہ بالکل وہ اللہ کے قرآن کو مانتا ہی نہیں، وہ کہتے یہ اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں، وہ کہتا ہے بھی نہیں یہ تو حضور پاک نے نعوذ باللہ خود بنائی ہے، یا یہ پرانی کتابیں ہیں اساطیر الاولین، ان کے قصے جوڑ جوڑ کے ہمیں سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے وحی بھیجی ہے۔ کبھی کہہ دیتے تھے کہ غلام ہے حضور کے بعد آپ اس سے سیکھتے ہیں، کبھی کہتے تھے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ جھوٹ بولا ہے کہ اللہ کا وحی ہے بلکہ افطرا ہو، خود بنایا ہے۔ یہ ہے اعراض، اس کے کفر میں تو کوئی شک نہیں۔ ایک یہ بھی اعراض ہے کہ مانتا ہے قرآن کو لیکن عمل نہیں کرتا، یہ بھی نوع من الاعراض ہے۔ یاد رکھیں کہ مانتا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، حضرت محمد مصطفیٰ سچے پیغمبر ہیں، سچے نبی ہیں، سارا کچھ مانتا ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، نہیں پڑھتا، قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، ادا نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے کہ تم رمضان کے روزے رکھو، وہ نہیں رکھتا، قرآن کہتا ہے دولت مند ہو حج کرو، نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے سود حرام ہے، وہ رات دن سود میں پڑا ہے، قرآن کہتا ہے شراب حرام ہے، وہ شراب کے بغیر رات کو سوتا نہیں، قرآن کہتا ہے زنا حرام ہے، اس کے نزدیک ایک بات ہی کوئی نہیں، آرٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی گناہ تب ہے جب زبردستی کرو، راضی ہے تو اللہ نے اب عورتیں پیدا اسی لیے کی ہیں کہ فائدہ اٹھاؤ۔ وہ تو بڑے کھلے دل سے کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ کہ اللہ نے حسن اس لیے پیدا کیا ہے کہ مولوی ان کو چھپا کے گٹھڑی بنا کے رکھ لیں، کوئی دیکھے نا، دیکھنے کی چیز ہے، فائدہ اٹھاؤ۔ جب ان کی بہن بیٹی سے کوئی فائدہ اٹھائے تو پھر مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، نہیں پھر تو ان کو بھی فائدہ اٹھانے دو غریبوں کو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تمہاری تو پردے میں رہیں اور غریبوں کی لڑکیوں سے کھیلتے ہو، تمہاری تو محلات میں رہیں اور ان کے لیے تو کالے پردے لگا کے گاڑیوں میں بٹھایا جائے اور گلیوں میں اعلان کیا جائے کہ ہر آدمی ادھر منہ کر لے، ابھی بیگم صاحب باہر جا رہی ہیں، غریبوں کی لڑکیوں کو تم کھیل سمجھتے ہو۔ اس لیے یاد رکھیں یہ بھی اعراض ہے، یہ بھی اعراض ہے، اسی کے مطابق سزا ملتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جتنے اسلامی ملک ہیں ما سوائے سعودی عربیہ کے کسی جگہ بھی اسلام کو قانون مانا گیا ہے؟ یہ واحد ملک ہے الحمدللہ، کوتاہیاں ان میں بھی ہیں، وہ فرشتے تو نہیں ہیں نا، اب یہ صحابہ کا دور تو نہیں ہے نا، ان میں بھی کمزوریاں ہیں، ان کے اندر بھی غلطیاں ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کا دستور اور ان کا آئین کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ آج بھی ان کی کورٹ میں جائیں تو لارڈ میکالے کے قانون پہ فیصلہ نہیں ہوتا، قرآن و سنت پہ فیصلہ ہوتا ہے، باقی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب اس زمانے کے قاضی شرائع اپنا مقام رکھتے تھے، آج کے اپنا مقام رکھتے ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، لچک ہوتی ہے، لیکن کوئی آئین تو ہے نا۔
کہ تمام ان کا حج ہے، نظام ہے، حرمین ہیں، نمازیں ہیں، مساجد ہیں، معابد ہیں، جتنے ان کے جمعیات خیر ہیں، جمعیات بر ہیں، سب کے سب کا نظام اور اصل اصول کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، اور اس کے ساتھ ائمہ اربعہ جو 4 فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہم اجمعین، الفقہ علی المذاہب الاربعہ ان کی یونیورسٹیوں میں باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے۔ باقاعدہ آپ کو فتویٰ ہے، مفتی فتویٰ دے گا۔ آپ کو کسی مسئلے میں الجھن ہے، آپ حیہ کبار العلماء کو لکھیں۔ آپ کو پورے عالم میں رابطہ کرنا ہے، رابطہ عالم اسلامی ہے۔ یعنی آپ میری باتوں پہ نہ رہیں، کل مکے کے گورنر کے دفتر میں چلے جائیں اور وہاں جا کے کوئی منع نہیں ہے، آنے دیتے ہیں باقاعدہ۔ جب اذان ہوگی اور ظہر کی نماز ہوگی، آپ دیکھیں گے گورنر پہلی صف میں کھڑے ہوں گے۔ آپ کا تو تھانے دار اور سپاہی بھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی پڑھنی پڑ جائے تو اس بیچارے کو وضو بھی نہیں آتا، بغیر وضو کے کھڑا ہو جاتے، اللہ اکبر، چلو بھی اب افسر جو ہے نمازی ہے، اس کو دکھائیں کہ ہم بھی بڑے نمازی ہیں، بغیر وضو کے پڑھ دیتے ہیں۔ ان کا ہر وزیر، ہر گورنر، ہر منسٹر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب نماز ہو اور وہ صف اول میں نہ ہو۔ اچھا دفتر میں ہے، اگر مسجد باہر وہی صفے بچ جائیں گی، وہی جماعت بن جائے گی، اگر صف اول میں نماز پڑھے۔ تجربہ کر لیں، جا کے دیکھ لیں، خوشامد کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کو خوشامد ایجنٹی کر رہے ہیں، آپ تجربہ کریں۔ تو اس کے علاوہ مجھے ایک ملک بتائیں، ایک ملک بتائیں جہاں قرآن و سنت کو قانون بنایا گیا ہو، آئین ہو، دستور ہو، اس کے مطابق کورٹ ہوں، عدالتیں ہوں، فیصلے ہوں۔ سوال ہی بات۔ ایک دفعہ ہم نے آئینی قوانین بنوائے تھے اسلامی، کہ عورتوں کے ہوتے ہیں نکاح طلاق کے مسئلے، اس کو کہتے ہیں آئینی قوانین، یہ انہوں نے بنائے تھے اسلام کے مطابق۔ اور ماشاءاللہ وہ مولوی ایسا تھا جس کو نہ قرآن آتا تھا نہ حدیث آتی تھی، جس نے وہ قانون لکھا تھا نا، اس نے قانون ایسا بنایا ماشاءاللہ، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق کی نوٹس جو ہے چیئرمین علاقے کو بھجوائے، یونین کونسل کے چیئرمین کو، کہ جناب میں نے مسمات فلانا بنت فلانا کو آج بتاریخ فلاں طلاق دے دی ہے۔ اب چیئرمین یونین کونسل جو ہے دونوں فریقین کو نوٹس جاری کرے گا، بیوی والوں کو بھی اور خامند والوں کو بھی، کہ جناب آپ دو نمائندے بنا کے فلاں تاریخ کو پیش ہوں، 2 حکم تمہاری طرف سے، 2 ان کی طرف سے، اور کوشش کریں گے فیصلے کی۔ نہ ہو سکا فیصلہ تو چیئرمین اس طلاق کو مؤثر قرار دے گا کہ صلح کے تمام ذرائع ناکام ہو چکے ہیں، لہذا طلاق مؤثر قرار دی جاتی ہے۔ جب تک وہ چیئرمین طلاق کو مؤثر قرار نہ دے، طلاق نہیں ہوتی۔ بیوی زید کی ہے، طلاق کا فیصلہ کرے گا چیئرمین۔ دیکھا کیسا اسلامی قانون بنایا۔ اچھا طلاق پہلے دے دو، صلح بعد میں کروائیں گے، ایسا بے وقوف کوئی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے؟ وہ پاگل، جب طلاق ہو گئی اب صلح کرانے کا کیا فائدہ ہو گیا؟ وہ تو قرآن کہتا ہے پہلے صلح کراؤ، کہ اگر تمہیں خطرہ ہے عورت کو یا مرد کو کہ نشوز پیدا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا ہے، جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، بیوی کا رخ ادھر ہے، خامد فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، اب دونوں کے خاندان میں ایک ایک حکم بٹھاؤ، ان کے درمیان میں صلح کروائیں، صلح ہو جائے الحمدللہ، نہ ہو اب طلاق دے دے۔ یہ کون سا قانون ہے کہ طلاق پہلے دے دی ہے، صلح بعد میں کراؤ؟ یہ تو وہی وہ تھا نا، ایک افیمی، وہ بھنگی تھا بیچارہ، بھنگ پیتا تھا، اللہ بچائے ہر مسلمان کو، تو اس سے پیشاب بڑا آتا ہے، وہ بیچارہ پیشاب تقاضا کرے، لوٹا مٹی کا ہوتا تھا پرانے دور، لے کے جائے، اس میں سوراخ تھا، وہ پیشاب سے فارغ ہو، لوٹے کو ہاتھ پکڑے، لوٹا خالی۔ آپ نے کہا بھی کیا کروں، پانی تو ختم ہو گیا۔
خیر وہ بیچارہ واپس آ گیا، گھنٹے کے بعد پھر پیشاب نے لگا، اس نے پھر لوٹا بھرا، پھر گیا پھر لوٹا خالی، تیسرے دفعہ ہو گیا اس نے لوٹا بھرا، اور وہاں جا کے جب کپڑے ہٹائے کہنے لگا دیکھو تم ہر وقت لیک ہو کے بہ جاتے، آج استنجا میں پہلے کروں گا پیشاب بعد میں کروں گا، بہتے رہو۔ استنجا اس نے پہلے کر لیا، پیشاب بعد میں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی طلاق پہلے ہو گئی ہے، یہ قانون بنایا ہے انہوں نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ، اللہ کے قرآن سے مذاق تو نہ کرو اگر نہیں آتا ہے۔ وہ ایک دفعہ ایک وزیر صاحب نے تقریر کی، پرانے دور کی بات ہے، شاہ بخاری رحمۃ اللہ شاہ کے زمانے کی بات ہے، تو ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں ایک وزیر صاحب تشریف لے گئے، تو انہوں نے تقریر کی، کوئی فنکشن تھا، وہ وزیر تعلیم تھا وہ بیچارہ، تو اس نے حدیث پڑھی حضور کی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ شاہ جی کی دوسرے دن تقریر تھی، ان کو کسی نے سنا، اس نے کہا اس بدبخت کو کہو یہ منتن کہاں سے نکال رکھا ہے، تم اپنے باپ کی بولی بولو، میرے نانے کی بولی کو کیوں خراب کرتے ہو؟ اگر تمہیں حدیث نہیں آتی علی کل مسلم و مسلمۃ، مضاف مضاف مجرور ہوتا ہے کہ مرفوع ہوتا ہے؟ تم اتنے جاہل ہو کہ مسلم و مسلمۃ، انہوں نے کہا یہ منتن کیا لگا رکھا ہے تم نے؟ تم اپنے باپ دادے کی انگریزی کی بولی بولو، میرے نانے کی زبان کو تو خراب نہ کرو۔ تو اس لیے میرے عزیز یاد رکھو کہ اللہ کے قرآن کے ایک ایک واقعے میں عبرت ہے، اگر سمجھو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، لیکن کتنے مسلمان ہوئے جو ایک کشتی میں آ گئے؟ عدد قرآن نے بیان نہیں کیا، نہ قرآن کا یہ منشا ہے کہ وہ بیان کرے، نہ اسلوب قرآن ہے، قرآن واقعہ بیان کرتا ہے، اس کو شخصیات سے عدد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ 80 آدمی تھے کل، بہرحال 80 نہیں ہوں گے تو 100 ہو جائے گا، 70 ہو جائے گا۔ ایک کشتی جو حضرت نوح علیہ السلام نے خود بنائی کتنی بڑی ہوگی؟ اچھا اس میں پھر جانور بھی تو تھے کشتی میں، صرف بندے تو نہیں تھے نا، اس میں جانور بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، خچر بھی تھے، گائے بھینس بھی تھے، بکریاں بھی تھیں، ہر جانور بھی تھا۔ اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا اس میں سوال کرو۔ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ۔ تو آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ نہ دیکھے کہ بھئی میں نے بڑی محنت کی ہے یار، میں نے 50 سال زور لگایا ہے، میری بستی کے تو 10 آدمی بھی ٹھیک نہیں ہوئے ہیں، میں پیغمبر زور لگائے لوگ ٹھیک نہ ہوں، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ 13 سال کی محنت میں حضور کے ساتھ اسلام لانے والے 80 آدمی تھے۔ 13 سال محنت کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، جس کا جمال ایسا ہے، کمال ایسا ہے کہ جمال پہ نظر پڑے تو آدمی مان لے، کمالات پہ نظر پڑے تو مان لے، آپ کی زبان پہ نظر پڑے تو مان لے، بات پہ نظر پڑے تو مان لے، پھر بھی 80 آدمی مسلمان ہوا۔ تو اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ تم دین کی تبلیغ کر رہے ہو، محنت کرو، بس یہ نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو، بس لگے رہو، محنت کرو۔ ماشاءاللہ ہمارے اپنے گاؤں کا حال ہے، مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو کوئی آدمی بستی میں اعتکاف بیٹھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر خود اعتکاف بیٹھتے تھے کہ بستی والے کو سارے تو گناہگار نہ ہوں، ایک بندہ تو بیٹھ جائے نا اعتکاف۔ آج اللہ کا شکر ہے، آج انہی کی مسجد میں 300 400 آدمی اعتکاف میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ واقعات بیان کیے، اور پھر اللہ نے قرآن پاک میں بتلایا ہے کہ پہلے نبی نے کس کو پکارا ہے؟ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، کس کو پکارا؟ اس لیے وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ بیٹا ڈوبنے لگا، کس کو پکارا؟ قوم نے مخالفت کی، کس کو پکارا؟ جب پریشانی آئی رب انی مغلوب فانتصر، کس کو پکارا؟
اگر زکریا علیہ السلام نے بچہ مانگا تو کس کو پکارا؟ اذ نادى ربه نداء خفیا، رات کی تاریکی میں کھڑے ہیں پیغمبر اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں، میرا مولا انی وہن العظم منی، میرا مولا میرا گوشت تو گوشت، میری تو ہڈیاں بھی ضعیف ہو گئی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہے، لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، میرا مولا مہربانی کر حب لی من لدنک ولیا۔ اولاد مانگتے ہیں تو کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے ہیں، اگر دکھ میں پناہ مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں، میرے مدنی طواف کرتے ہیں تو کس سے دعا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، تاکہ ہر حاجی مسئلہ سمجھ لے، مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ نبی نے یہ نہیں بتایا کہ یا نبی یا رسول مجھے پکارو، مجھ سے مانگنا، حضرت علی کو پکارنا، غوث کو پکارنا، قطب پیر ابدال کو پکارنا، فرمایا نا اب اللہ کے گھر میں آ گئے ہو، سب غیروں کے رشتے توڑ کے اسی سے جوڑ لو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ایسی دعا مانگی کہ اگر دنیا کی بھلائی مانگو تو اسی سے مانگو، اور آخرت کی بھلائی مانگو تب بھی اسی سے مانگو، یہ نہیں کہ دنیا کی پیروں سے مانگو اور آخرت کی اللہ سے مانگو۔ سبق دے دیا اور یہ بھی بتلا دیا کہ کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، ڈائریکٹ بات کرو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ اب طواف سے فارغ ہو گئے، ملتزم پہ کھڑے ہو تو کیا کہو گے؟ یا رب البیت العتیق، کس کو پکارو؟ اگر مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، اس کے بعد دعا جو مانگو گے تو کیا کہو گے؟ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا۔ اگر صفا پہ چڑھو، مروہ پہ چڑھو، درمیان میں دوڑو تو کیا کہو گے؟ رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم انک انت اللہ العزیز الاکرم۔ اور میرے پدری پاک نے رحمت دو جہاں نے جب صفا پہ آپ چڑھے ہیں، آپ چڑھتے بھی گئے ہیں اور آپ پڑھتے بھی گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ کوئی معبود برحق نہیں مگر ایک، نصر عبدہ جس نے اپنے عبد محمد مصطفیٰ کی مدد کی، حزم الاحزاب وحدہ، اور جس اکیلے میرے مالک نے مدد کر کے کفار کے لشکر کو شکست دے دی، نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ، جس سے پہلے بھی کچھ نہیں، جس کے بعد بھی کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو ہمیں سبق ملا ہے کہ نوح نے پکارا تو اللہ کو، اور آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ نے پکارا تو کس کو؟ یاد رکھ لیں، مسئلہ سمجھ لیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، بلکہ قرآن کھول کے دیکھ رہے ہیں میرے طالب العلم بھائی جو ہے، قرآن کھول کے دیکھیں کہ شیطان نے بھی پکارا تو کس کو پکارا؟ ہاں جی، اچھا تو جو اللہ کو نہیں پکارتے یہ کس کی پارٹی ہیں؟ نہ شیطان کی ہے نہ رحمان کی ہے، یہ کیا بلا ہے؟ یہ کوئی تیسری جنس ہے؟ دیکھو نا، شیطان ہے، مردود ہے، مرجوم ہے، ملعون ہے، لیکن کہتے ہیں رب انظرنی
الی یوم یبعثون، میرا اللہ مجھے مہلت دے دے، لمبی زندگی دے، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے قبروں سے اس وقت تک کے لیے۔ اور زندگی مانگتا کیوں؟ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں ان سے بدلہ لوں گا، میں ان کے رستوں پہ ڈیرے لگا کے بیٹھ جاؤں گا، ان کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرح حملے کر کے رستے سے ہٹاؤں گا۔ میرا مولا میں ان کو جہنمی بناؤں گا، جیسے تو نے مجھے جہنمی بنایا، اب میں تیرے بندوں سے بدلہ لوں گا، لیکن مجھے زندگی دے۔ تو مانگ کس سے مانگ رہا ہے؟ اور یار شیطان خدا سے مانگے اور تم پیروں سے مانگو، کوئی عقل کی بات ہے بتا؟ ہاں اس میں بتا کوئی مولوی کا جھگڑا ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ اچھا اور اللہ نے شیطان کی بھی سن لی، ہم شیطان سے تو برے نہیں ہیں نا، چلو ہم گناہگار ہیں، بدکردار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بہرحال شیطان تو نہیں ہے نا، وہ تو کافر ہے، مسلمان تو ہیں، کان من الکافرین۔ اس کی دعا بھی اللہ نے قال رب انظرنی الی یوم یبعثون قال انک لمن المنذرین الی یوم الوقت المعلوم۔ اللہ نے فرمایا جاؤ بدبخت، تیری دعا منظور ہے، تمہیں ہم نے زندگی دے دی ہے، استدراجی قوتیں بھی دے دی ہیں، لیکن ایک وقت معلوم تک جو میرے علم میں ہے۔ دیکھیں اب آگے دیکھو، ابلیس ہے، ملعون ابلیس ہے، شیطان ہے، کہتے فابئی عزتی کا، کس کی قسم کھا رہا ہے؟ ہاں جی، اور یار کوئی سیدھی بات تو کیا کرو نا، کسی پیر کی قسم کھائیے بھلا، آستان شریف کی قسم، مجھے پیر کے روضے کی قسم، شہباز قلندر کی قسم، مجھے دھمال کی قسم، کہتے فاب عزتی کا، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کر دوں گا، لیکن جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان پہ میرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا ملعون جاؤ، تم نے میری قسم کھائی ہے، میں بھی اپنی قسم کھاتا ہوں، فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، میرے بندے جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ دعا کرو، ایک دفعہ توبہ کر لو، استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ ہماری گناہوں سے توبہ ہے، توبہ کرنے کی بھی توفیق دے، توبہ پہ ثابت رہنے کی بھی توفیق دے، یا اللہ ہمیں صحیح راستہ نصیب فرما دے۔ کتنا بڑا کرم ہے کہ سال ہر سال 70 سال شرک کرو، ایک دفعہ توبہ کر لو، اللہ فرما دے ہاں میرا بندہ ہے، میں تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ سچے دل سے توبہ کرو، اللہ تمہیں بھی اور مجھے بھی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہرحال آپ نے اپنے والد کے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے اچھی طرح پھر اس طرح پھیر لو بس۔ عورت کے بال اگر کم ہوں، میرا بھائی عورت کے جتنے بال ہوں، کم ہوں یا زیادہ ہوں، آخر میں جا کے اتنی پور کے برابر بال کٹا لیں۔ اور یار بیوٹی پارلر میں جا کے لڑکا بن جاتی ہیں، اب یہاں بال کم ہیں اور بڑے ہیں، پوچھ رہی ہیں، مسئلے پوچھتی ہیں۔ خدا کا خوف کرو یار، کیوں تنگ کرتے ہو ہمیں؟ وہاں تو یہ بوائے کٹ بنواتی ہیں اور نیچے جین پہنتی ہیں اور اوپر شرٹ پہنتی ہیں، جن پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المشبہین والمشبہات، اللہ ان مردوں پہ بھی لعنت کرے جو عورتوں کا لباس پہنتے ہیں، ان عورتوں پہ بھی لعنت کرے جو مردوں کی شکل بناتے ہیں۔ امام کے آگے کھڑے ہونے والے کی نماز نہیں ہوتی، لیکن جس جانب امام کھڑا ہے، مثلا امام اس جانب ہے، ادھر آگے ہے، ادھر آگے ہے، ادھر آگے، یہ آگے نہیں ہوتا ہے، تو طرف ہی الگ ہے۔
اگر ودا طواف کر لیا پھر موقع مل جائے بالکل نماز پڑھیں طواف کریں، کوئی منع نہیں۔ اگر ہم عمرے میں زیادہ کے ایام مدینے میں گزاریں، جہاں اللہ نصیب کرے مکے میں گزارو، مدینے میں گزارو، حرم ہو یا غیر حرم ہو فوٹو اتارنا حرام ہے۔ میں نے جدے میں آ کر غسل کیا تھا حالت احرام میں، کچھ بال ٹوٹ گئے تھے، 2-4 ریال خیرات کر لیں۔ اگر کسی نے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے 1-2 ریال خیرات کر لیں، اسی وقت دھو دیا نا آپ نے۔ اگر شوہر 3 طلاقیں دے دے تو حنفی علماء کے نزدیک وہ 3 طلاقیں شمار ہوتی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ دارالفتاء سے جا کے رجوع کریں۔ بعض علماء اہل حدیث ایک کا بھی فتویٰ دیتے ہیں، لیکن احناف کے نزدیک کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے پتہ نہیں باندھ لیا تھا، دوران پرواز نیت بھی کر لی تھی، رات کو عمرہ نہیں کیا، رات کو احرام کھول دیے تھے، صبح نہانے کے بعد احرام، بہرحال آپ نے نیت کر لی، احرام باندھ لیا، مکے میں پہنچ کے احرام کھول دیا، کپڑے بدل کے سو گئے، صبح کو غسل کر کے پھر احرام باندھ کے عمرہ کیا تو 1-1 بکری دم پڑ گئی اور اپنے عمرے کو بھی بلا وجہ خراب کر دیا۔ کیا تکلیف ہو گئی تھی جناب کہ اگر آپ اسی وقت 1 گھنٹے میں عمرہ کر لیتے یا اسی احرام کی حالت میں سو جاتے، کیا ہو جاتا؟ میرے بھائی ہیں، میں ان سے ناراض ہوں، توبہ کرو اور فوراً صلح کرو، ورنہ قیامت میں آدمی پکڑا جائے گا۔ صلہ رحمی کا حکم ہے، حتیٰ کہ حدیث صحیح میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا من وصل کے وصلتہ ومن قطع کے قطعتہ، جو صلہ رحمی کو توڑے گا اللہ نے فرمایا میں اس کو اپنی رحمت سے توڑ دوں گا۔ تم اپنے بھائیوں سے ناراض ہو، کس بات پہ ناراض ہو؟ میری بیوی کے پاس جو زیور ہے اس کی زکات بھی بیوی دے گی، اگر اس کا ہے تم نے ویسے اس کو دکھاوے کے لیے دیا ہوا ہے پھر تم زکات دو، اگر اس کو مالک بنا دیا ہے جو مالک ہے وہ زکات دے، اور وہ بھی احناف کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک پہنے ہوئے زیور پہ زکات نہیں ہوتی۔ بھائی عمرہ اپنے لیے کیا کرو، اس کے بعد دعا مانگا کرو کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے، پھر جھگڑا نہیں ہوتا، ورنہ اختلاف ہے ائمہ میں۔ بال کٹانے سے پہلے احرام کھول دیا، کتنی دیر پہلے؟ اگر 1-2 گھنٹے کی بات ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر دن گزر گیا تو بہرحال وسیلے کے بارے میں نہ کسی قرآن کی آیت میں ہے نہ کسی صریح حدیث میں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اللہ ان پر رحم کرے، اگر آدمی اپنے بال عمرے کے بعد خود کاٹ لے بالکل جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ جب آپ طواف کر لیں، صفا مروا دوڑ لیں، خود سیفٹی سے بال اپنے صاف کر لیے، کوئی حرج نہیں۔ اگر اپنی بیوی کے بال بھی خود کاٹ لیے، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بال کٹوانے ہیں، کوئی ضروری تو نہیں نا کہ حجام سے کٹوائیں۔ اب ہم نے بال کٹوانے ہیں، خود کاٹیں، ایک دوسرے کے کاٹیں، حجام سے کٹوائیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالی سے جو معافی مانگی تھی حضور کے وسیلے سے مانگی تھی، یہ بالکل غلط روایت ہے، وہ تو قرآن میں موجود ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے خود آدم کو سکھلایا کہ ان لفظوں سے مجھ سے مانگو تو میں معاف کر دوں گا۔ وہ لفظ کیا تھے؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ سارا قرآن میں موجود ہے، صرف وسیلے والا مسئلہ قرآن نے چھوڑ دیا ہے۔ تو دعا موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، تو سارا قرآن موجود ہے۔ یہ تو ایک ایسی روایت بنائی ہوئی ہے جو کسی سیاہ کی کتابوں میں نہیں، کسی صحیح حدیث میں نہیں کہ آدم نے حضور کے واسطے سے دعا مانگی تھی، وہ تو کوئی صحیح حدیث ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل یعنی ضعیف سے بھی کم درجے کی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافیا. یا اللہ تمام عالم اسلام اور مسلمان ملکوں پہ رحم فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ مسلمانوں کو آپس میں قتال سے بچا. یا اللہ مسلمانوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے سے بچا. یا اللہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم گناہگار ہیں، تیرے بندے تو ہیں، تیرے عاجز بندے ہیں، تیری مخلوق ہیں. اللہم انا خلق من خلقک لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، مسلمان فلسطین میں ہیں، شیشان میں ہیں، افغان میں ہیں. یا اللہ اراکان میں ہیں، ہند میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں. یا اللہ عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو حیا عطا فرما. یا الہ العالمین بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، تبلیغ ہے، سب کی حفاظت فرما. یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، ان کو بنانے والوں کی مدد فرما، ان کو آباد کرنے والوں کی مدد فرما، ان کو تباہ کرنے والوں پر اپنی قدرت سے بدلہ لے. تو ہم خود انتقام لینے پہ قادر ہیں، ہم عاجز ہیں. یا الہ العالمین ہم سب پہ رحم فرما. ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، تیرے دروازے پہ بیٹھے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.